لائبریری میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ نور اور نادیہ ایک کونے کی میز پر بیٹھی اسائنمنٹ پر بات کر رہی تھیں۔ نور بظاہر کتاب دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہی میسج گونج رہا تھا، نائس موو۔ اسی دوران لائبریری کا دروازہ کھلا۔ زرار، تابش اور ان کے دوست ساتھ ہی لائبریری میں داخل ہوئے تھے۔ تابش نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہاں بھی واقعی لوگ پڑھتے ہیں، مجھے تو لگا تھا سب حاضری لگوانے آتے ہیں۔ سب ہنس پڑے۔ اچانک زرار کی نظر نور پہ پڑی۔ اس کے قدم رک گئے، لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ تابش نے بھی اس کی نظروں کا رخ دیکھا تھا۔ اوہ، تو جناب یہاں موجود ہیں۔ زرار خاموشی سے نور کی طرف بڑھنے لگا۔ نور نے جیسے ہی سر اٹھایا، اس کی نظریں زرار سے ملی۔ فوراً اسے وہ میسج یاد آیا تھا، نائس موو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی کتاب بند کر دی اور غصے سے نادیہ سے بولی، چلو نادیہ۔ وہ دونوں اٹھ کر جانے لگیں۔ جیسے ہی وہ زرار کے قریب سے گزری تھی، زرار نے تابش سے اتنی اونچی آواز میں کہا کہ نور سن سکے، تابش، جانتے ہو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نظر انداز کرنے سے سامنے والا ہار مان جائے گا۔ تابش اترا کے برا، پھر؟ زرار کی نظریں نور پر ہی تھیں۔ حالانکہ اصل کھیل نظر انداز ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نور کے قدم رک گئے۔ وہ غصے سے مڑی تھی۔ اگر بات کرنی ہے تو سیدھی کرو، دوسروں کو درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ تابش حیران رہ گیا۔ زرار نے معصومیت سے کہا تھا، میں نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا۔ نور نے غصے سے جواب دیا، ہر بات سمجھ لینے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہوتا۔ زرار مسکرایا، اچھی بات ہے، کم از کم تم سمجھ جاتی ہو۔ نور نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا، چلو یہاں سے۔ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ تابش نے زرار کو بہت غور سے دیکھا اور پوچھا، یار تم اسے اتنا غصہ کیوں دلا رہے تھے؟ زرار نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیونکہ انسان غصے میں سب سے سچا اور ریئل رد عمل دیتا ہے۔ زرار بہت مہارت سے بولا تھا اور تابش اس کا منہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ شام کے وقت نمل اپنے کمرے میں تھی، مسکراتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی۔ اچھا باجی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آج ہی ان سے بات کرتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ولید کمرے میں داخل ہوا۔ نمل نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ اچھا باجی، بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ولید کی طرف بڑھی، آپ آ گئے؟ اچھا ہوا، مجھے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ولید کرسی پر بیٹھ گیا، کہو کیا بات ہے؟ نمل بھی سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج باجی زمل کا فون آیا تھا، انہوں نے نور کے مسئلے کا ایک بہت اچھا حل بتایا ہے۔ ولید خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نور کی منگنی ارحم سے کر دی جائے تو اسے تنگ کرنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ آخر دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ولید اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کس سے پوچھ کر تم یہ فیصلہ لے رہی ہو؟ نمل چونک گئی، میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں تو صرف… نمل نے اپنی وضاحت دینا چاہی۔ ولید نے اس کی بات کاٹ دی، نور میری بیٹی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا اور کوئی نہیں۔ نمل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ولید نے گہرا سانس لیا،
پھر مضبوط لہجے میں بولا، میں نور کا رشتہ ارحم سے نہیں کروں گا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ زرار سے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ نمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ زرار سے؟ نور کا رشتہ؟ نور اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤں بی بی؟ فاطمہ بی کی آواز تھی۔ جی جی آ جائیں۔ فاطمہ بی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا پارسل تھا۔ بی بی، آپ کے نام کا پارسل آیا تھا۔ آپ اوپر تھیں تو میں نے وصول کر لیا۔ نور نے حیرت سے پارسل لیا۔ میرے نام کا؟ کس نے بھیجا ہے؟ نام تو نہیں لکھا بی بی۔ فاطمہ بی چلی گئی۔ نور نے آہستہ سے پارسل کھولا۔ نور بہت حیران تھی۔ اندر ایک خوبصورت مخملی ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور بے اختیار مسکرا دی۔ یہ تو وہی نیکلس ہے۔ وہی نیکلس جو وہ اور ارحم مل کر خرید آئے تھے۔ اسے فوراً وہ دن یاد آیا۔ یہ کس کے لیے لے رہے ہو؟ اور ارحم نے مسکرا کر کہا تھا، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ نور ہلکا سا شرما گئی۔ اسی وقت ڈبے میں رکھا ایک چھوٹا سا لفافہ نظر آیا۔ نور نے کھولا۔ صرف ایک جملہ اس لفافے پہ لکھا گیا تھا، اب شاید تمہیں میرے اس راز کا جواب مل گیا ہو۔ نور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ ارحم کالنگ۔ نور نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ نور؟ تو آخر وہ راز کھل ہی گیا۔ دوسری طرف ارحم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیسا لگا میرا انتخاب؟ نور نے نیکلس کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ بہت خوبصورت۔ ارحم نے شرارت سے پوچھا، صرف نیکلس یا؟ نور خاموش ہو گئی۔ شاید وہ سوال پہ شرما گئی تھی۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہونے لگے۔ چند لمحوں کے بعد وہ دھیرے سے بولی، شاید دینے والی کی پسند بھی بہت اچھی ہے۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کیا میں اسے ہاں سمجھوں؟ نور شرما کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، امی سے بات کر لیجئے۔ ارحم نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین تھا تو مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ نور صرف مسکراتی رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، مگر اس خاموشی میں ایک نئے رشتے کی امید باقی تھی۔ Please like, share and subscribe.